الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، فرمان باری تعالی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی ہر مسلمان آزاد عاقل بالغ مرد عورت مقیم پر جو صاحب نصاب ہو واجب ہے۔ نصاب کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے مگر قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں، لیکن حوائج اصلیہ کے علاوہ کچھ اس کے پاس ایسے ایکسٹرا سامان ہیں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے، جو آج کی قیمت کے اعتبار سے تقریباً 32,000 کم و بیش ہوتی ہے۔ ایسے شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، اگر وہ مال نامی نہیں ہے تو، مگر قربانی اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس کی زیادہ تفصیل اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ علماء اکرام سے رابطہ کریں۔ بہرحال میں آج کی اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی باتوں کی طرف رہنمائی کروں جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں اور خامیاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے اور ہماری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ ہر صاحب نصاب پر اپنی الگ قربانی واجب ہے۔ اب جو مشترکہ فیملیاں ہیں، جوائنٹ فیملی کے اندر 7-8 ممبران ہیں، باپ الگ صاحب نصاب ہے، ماں صاحب نصاب ہے، 3 بیٹے ہیں، سب کا الگ الگ کاروبار ہے، کسی کی ملازمت ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا اور کوئی پیشہ ہے، سب کے پاس اتنا اپنا پرسنل مال ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی تقریباً 32,000 کے قریب بنتا ہے، تو سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے، چاہے وہ شامل میں رہتے ہوں۔ ہاں، اگر بیٹے کماتے ہوں اور اپنا کل کمایا ہوا مال والد صاحب کو نذر کر دیتے ہوں اور اپنے پاس پرسنل اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ پھر اگر والد گرامی کے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب کے برابر ہے تو صرف انہی پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ والد صاحب صاحب نصاب ہیں، والدہ محترمہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس بھی زیورات ہیں، بیٹے کے سلائی کی دکان ہے، دوسرا ملازمت کر رہا ہے، تیسرا کوئی اور کاروبار کر رہا ہے، یہ سب اپنے اپنے پاس اگر اتنا مال رکھتے ہیں جو نصاب کے برابر ہیں، تو چاہے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہوں، ایک ہی مکان میں رہتے ہوں، ایک ہی کچن میں ان کا کھانا بنتا ہو، لیکن سب پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ جب تک اپنی الگ الگ قربانی ادا نہیں کریں گے ترک واجب کے مرتکب ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب چھوٹا بکرا خریدیں گے تو شرم آئے گی، گھر میں 5 صاحب نصاب ہیں، 5 پر قربانی واجب ہے، تو وہ سب پیسے ملا کر کے ایک بڑا بکرا خرید لیتے ہیں کہ یہ 30,000 کا بکرا، 40,000 کا بکرا، 50,000 کا بکرا ہم نے خرید لیا، سب نے پیسے ملا لیے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ ایک بکرا چاہے سب کے پیسے سے خریدا ہو مگر وہ ایک ہی کا واجب ادا کرے گا، جس کے نام سے قربانی کی گئی صرف ایک ہی کا واجب ادا ہوگا،
ایک بکرا چاہے وہ 10 کلو وزن کا ہو یا 50 کلو وزن کا ہو، چاہے وہ 6,000 7,000 کی قیمت کا ہو یا 60-70 ہزار کی قیمت رکھتا ہو، وہ صرف ایک ہی کا واجب ادا کرے گا۔ لہذا جوائنٹ فیملیوں میں جو لوگ بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے ایک ایک بکرے کی قربانی یا بڑے جانور میں 7واں حصہ لینا ضروری ہے، تبھی ان کا واجب ادا ہوگا، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، روزہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، اسی طرح قربانی مردوں پر جس طرح واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے، اگر عورت صاحب نصاب ہو۔ اب عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورتیں صاحب نصاب اکثر ہوتی ہیں، ان کے پاس 10-15 گرام سونا ضرور ہوتا ہے، تھوڑی بہت چاندی، پائزیب، بچھیا وغیرہ، یا کچھ تھوڑا بہت نقد پیسہ ان کے پاس پرسنل اپنا ہوتا ہے۔ ان سب کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یعنی 612 گرام چاندی کے برابر، جو تقریباً 32-33 ہزار روپے کی ملکیت بنتی ہے، تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر وہ زیورات اس کے ذاتی ہیں یا جہیز میں ملے ہیں، میکے سے لے کر کے آئی ہے، تو وہ اس کی مالک ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شوہر نے اس کو صرف پہننے کے لیے زیورات دے رکھے ہیں، تو پھر اس کا مالک وہ شوہر ہی ہے، اور جب شرائط پائے جائیں گے تو اسی پر اس کی قربانی واجب ہوگی اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا فرض ہوگی۔ لیکن عموماً عورتوں کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں اور وہ خود صاحب نصاب ہوتی ہیں، مگر عام طور سے عورتیں قربانیاں نہیں کرواتی۔ وہ یہ سمجھتی ہم کماتے تو ہی نہیں، یہ بڑا عذر ہے عورتوں کے پاس، زکوٰۃ دینے کی بات آئے تو کہیں گے ہم کماتے ہی نہیں ہیں، قربانی کرنے کی بات آئے تو کہیں گے ہم کہاں سے کریں گے، ہم کماتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ یہی عورتیں جب اپنے مارکیٹنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو 5-10 ہزار روپیہ خرچ کرتی ہیں، اس وقت یہ ان کو خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں، خرچہ کیوں کریں۔ یا اگر انہیں اپنے زیور کی ڈیزائن تبدیل کروانی ہو تو اس میں 10-20 ہزار روپے کا خرچہ کر دیتی ہیں، اس وقت انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کماتے نہیں ہیں تو خرچہ کیوں کریں۔ تو جہاں سے یہ سارے اخراجات وہ پورا کرتی ہیں، وہیں سے انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض جگہ یہ بھی جہالت چلی آ رہی ہے ابھی تک کہ پچھلے سال تو قربانی ہمارے ابو کی طرف سے ہو گئی تھی، اب یہ قربانی جو ہے ہماری امی کی طرف سے اس سال ہوگی، پھر اگلے سال بڑے بھائی کی طرف سے، پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کی طرف سے۔ یاد رکھیے ہر صاحب نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر صاحب نصاب ہوتے ہوئے اس شخص نے وہ قربانی دوسرے کی طرف سے کر دی، مثلا شوہر نے اپنی طرف سے قربانی اس سال کر دی تھی، اب آئندہ سال اس نے قربانی بیوی کی طرف سے کر دی، تو وہ بیوی کی طرف سے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ادا ہو گئی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی طرف سے نفل ہو گئی۔ مگر یہ شخص جو گھر میں صاحب نصاب ہے، جس نے پچھلے سال قربانی کی تھی اور اس سال نہیں کی، صاحب نصاب ہوتے ہوئے وہ ترک واجب کا مرتکب ہو کر گنہگار ہوگا، اور واجب کا ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو پہلا اپنا واجب ادا کریں اور پھر ایک قربانی اور لیں، وہ اس کی طرف سے کریں۔ اب اگر وہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس کا بھی واجب ادا ہوگا، ورنہ وہ قربانی اس کی طرف سے نفل ہو جائے گی۔ تو اگر یہ رسم اب تک چلی آ رہی ہے گھر میں تو اس کو اب بالکل بند کرنا چاہیے، تاکہ آپ قربانی کے وجوب کو ادا کر سکیں اور ترک واجب کے گناہ سے بھی بچ سکیں۔ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے، مگر یہاں بھی یاد رکھیے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ نفل ہے۔ پہلے آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو اپنی قربانی ادا کیجئے۔ بعض لوگ عقیدت میں کہ صاحب یہ بکرا میں نے بڑی محبت سے پالا ہے، اس کو تو میں اپنے مرحوم والد صاحب کے نام پر قربانی کروں گا یا اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر قربانی کروں گا،
یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی طرف سے یہ قربانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، یا غوث پاک کی طرف سے قربانی کروں گا، تو یاد رکھیے جب تک آپ اپنا پہلے واجب ادا نہ کر دیں گے، یہ قربانی جو آپ کسی دوسرے کی طرف سے کریں گے، مرحومین کی طرف سے کریں گے، یہ قربانی نفل ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ آپ ترک واجب کے گناہ کے مرتکب ہوں گے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنا واجب ادا کریں، اور مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک جانور آپ الگ سے خریدیں، الگ سے اس کی قربانی پیش کریں۔ یہاں یہ مسئلہ بھی آپ ذہن نشی کر لیں کہ مرحوم نے اگر وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو پھر یہ قربانی کرنا اس کی طرف سے واجب ہوگی، اور وہ قربانی جو مرحوم کے کہنے سے آپ کر رہے ہیں، تو یہ قربانی کا گوشت اب آپ کو پورا کا پورا صدقہ کرنا ہے۔ اب آپ اسے کھا نہیں سکتے، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ غربا اور مساکین پر صدقہ کریں۔ لیکن مرحوم نے وصیت نہیں کی تھی، بلکہ آپ اپنی طرف سے بطور استحباب، بطور استحسان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے گوشت کا وہی حکم ہے جو قربانی کے گوشت کا حکم ہے، یعنی خود بھی کھائیں، دوست احباب کو کھلائیں، غربا اور مساکین کو بھی دیں، سارا خود کھا لیں تو بھی جائز ہے، سارا تقسیم کر دیں تو بھی جائز ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر ہم پرانے رسومات پر عمل کرتے ہوئے اگر شریعت کے خلاف ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں باز آ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سر پہ واجب باقی رہ جائے اور ہم قربانی دوسرے کی طرف سے نفلی قربانی کر دیں۔ تو یاد رکھیے جب تک فرض اور واجبات کو ادا نہیں کریں گے کوئی نفل بھی قبول نہیں ہوگا۔ بعض جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کی، بکرا بندھا ہوا ہے، پوچھا جناب آپ نے قربانی کیوں نہیں کی؟ کہا میں نے تو یہ جانور عقیقے کے لیے پال رکھا ہے، مجھے بچے کا عقیقہ کرنا ہے۔ یا بعض لوگ کہ میں نے یہ جانور جو ہے وہ 11ویں شریف کے لیے پال رکھا ہے، مجھے 11ویں کرنی ہے، نیاز کرنی ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یاد رکھیے عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، 11ویں نیاز فاتحہ کرنا یہ ایک امر مستحسن ہے، یعنی جائز اور اچھا کام ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے واجب ادا نہ کیا اور عقیقہ کیا، واجب ادا نہ کیا اور نیاز کی، تو واجب کے ترک کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں، یعنی قربانی کریں، پھر اللہ توفیق دے، وسعت دے، گنجائش ہو تو عقیقہ کریں۔ اگر اللہ توفیق دے اور آپ کے پاس مالی گنجائش ہے تو آپ نیاز فاتحہ وغیرہ کریں، لیکن فرائض اور واجبات ان کا پہلے خیال رکھنا ضروری ہے کہ فرض کا ترک کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح واجب کا ترک کرنا یہ بھی گناہ ہے، گرچہ اس کا گناہ حرام سے کچھ کم ہے، لیکن بہرحال ترک واجب بھی گناہ۔ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی ادا کرے، ہر سال ادا کرے جب تک وہ صاحب نصاب ہے۔